اب میں فیٹف کے صدر جو ہیں مسٹر مارکس جو ہیں ان کی گفتگو سنواتا ہوں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ادھر اجلاس چل رہا تھا، ادھر یہ کام ہو رہا تھا. اور پھر ایک اخبار نے اپنی سپر لیڈ لگائی اور انہوں نے بتایا کہ یہ کار دھماکہ حافظ سعید صاحب کے گھر پہ تھا. ٹھیک ہے جی، خاص طور پہ بتایا گیا کہ کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، تاکہ میسج کنوے ہو جائے پوری طریقے سے. تو یہ دشمنی کس کے کہنے پہ کی جا رہی تھی؟ دانستہ کی جا رہی تھی، نادانستہ کی جا رہی تھی، اور یہ خیال کیسے اچک آیا؟ تو اب ذرا فیٹف کے صدر کو سن لیجیے. Pakistan remains under increased monitoring. The Pakistani government has made substantial progress in making its counter-terrorist financing systems stronger and more effective. It has largely addressed 26 out of 27 items on the action plan. However, one key action item still needs to be completed, which concerns the investigation and prosecution of senior leaders and commanders of UN-designated terror groups. ٹھیک ہے جی، یہ نام لے رہے تھے جی حافظ سعید صاحب کا اور مسعود اظہر صاحب کا. یہ جو سب ان کا ہے ایجنڈا. یہ کہتے ہیں کہ بس آپ کی نہ ہم عدالتی نظام کو بھی آپ بلڈوز کر دیں، اعلیٰ عدالتوں کو بھی بلڈوز کر دیں، آپ ان کو پھندے پہ لٹکا دیں. یہ ہے چٹ جاتی ہے. اور اس میں فیٹف کے اجلاس میں کیا ہوا؟ اس میں ہمیں سپورٹ کیا چائنا نے، ملائیشیا، انڈونیشیا، سعودی عرب، خلیجی ممالک. جو ہماری اس طرف جو دشمنوں کی فہرست میں شامل تھے، نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں انڈیا، فرانس، امریکہ، یہ ممالک تھے جو کہ ہمیں ذرا ٹائٹ کر رہے تھے، اور جس کی وجہ سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کہنا پڑا کہ اب یہ ٹیکنیکل فورم نہیں ہے بلکہ یہ پولیٹیکل فورم بن چکا ہے اور ہمیں پریشر میں لایا جا رہا ہے. سنائیے جی. دنیا کو فیصلہ کرنا ہوگا اور فیٹف کے ممبران کو فیصلہ کرنا ہوگا کیا یہ فورم ٹیکنیکل فورم ہے یا پولیٹیکل فورم ہے. کوئی جواز نہیں ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں مزید رکھا جائے. میرے علم میں ہے بھارت نے بالخصوص اور کچھ قوتیں ہیں جو اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور سمجھتی ہیں ان کے مقاصد حاصل تب ہو سکتے ہیں کہ پاکستان پر یہ مسلسل تلوار لٹکی رہے. اب وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب وہ کہتے ہیں ہمیں پہلے سے پتہ تھا اور واقعتاً پتہ تھا کہ اب یہ پولیٹیکل ٹول کے طور پہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ہمیں پتہ تھا کہ ہم گرے لسٹ میں ہی ہمیں رکھیں گے. ذرا سنائیے جی. آلریڈی ہمیں پتہ تھا کہ یہ پازیٹیوٹی دکھائیں گے، ہماری تعریف کریں گے اور تھوڑا آگے پوسٹ پون کر دیں گے. تو یہ کوئی اور ملک ہوتا تو اس وقت کبھی کا وہ نکل گیا ہوتا گریڈ لسٹ سے. ہم جو ہیں جیو پولیٹیکل اس میں پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہیں. یہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہے. جی چوائس صاحب. آبویس ہے یہ. جب آپ ان کے صدر کا بیان سن لیں کہ 27 میں سے 26 پر سکسیسفلی مکمل طور پر انہوں نے عمل کر لیا ہے جی. اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں یا ماجگاہ بنی ہوئی سازشوں کی، تخریب کاروں کی، دہشت گردوں کی، ان کے سہولت کاروں کی، اور یہاں ان کو ہلاشری دینے والوں کی، یہاں یہ اچیومنٹ کوئی مذاق ہے؟ ان کو تو سلام پیش کرنا چاہیے تھا FATF والی کانفرنس کو، پاکستان کو، کہ تمام مشکلات کے باوجود پاکستان نے 95% پر عمل کر لیا جی. اور ایک کا بھی کوئی وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ جو جس سے کوئی نلیفائی ہوتی ہو ساری جدوجہد. یعنی اس کا بھی پروسیس میں ہے، وہ بھی ہو جانا ہے. 1 سال مزید اس کو مشکوک لسٹ میں رکھنا یا انڈر آبزرویشن رکھنا، یہ سراسر بلیک میلنگ یا پاکستان کو پریشر ٹیکٹکس کے تحت اس کا بازو مروڑ کے کوئی اقدامات کروانا ہے. I don't think so it is going to work. ہاں پاکستان یہ 27 بھی اگر 2700 کے پوائنٹ ہوں گے، کیونکہ نہ پاکستان دہشت گردوں کو کی مدد کرتا ہے، نہ مدد کرنے کا تیار ہے اور نہ کرے گا، اور نہ پاکستان کے اندر اور نہ پاکستان کے باہر جنگ کا کوئی ارادہ رکھتا ہے. جی اگر حملہ کوئی کرے گا
تو اس کو ایسا منہ توڑ جواب دیا جائے گا کہ وہ ابھی نندن اور چندن کو ہی بھول جائیں گے. بالکل چوہے صاحب اس میں ہے. اب یہ ٹائمنگز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پچھلی دفعہ جب فیٹف کا اجلاس تھا تو ڈینیل پرل کا معاملہ ہوا. اس کے جو ان کے گرفتار تھے ملزم, ان کو سپریم کورٹ نے بری کر دیا. انہوں نے کہا کوئی سفیشینٹ ایویڈنس نہیں ہے, اور ایک کمزور ایویڈنس پہ تو کسی کو نہ سزائے موت دی جا سکتی ہے, نہ کسی کو عمر قید کی سزا دی جا سکتی ہے. اور جیسے ہی وہ ایشو ہوا تو ذرا سوچیں کہ امریکی وزیر خارجہ کا فون آتا ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ جناب ڈینیل پرل کے جو قاتل ہیں, ملزمان ہیں, آپ نے ان کو نہیں چھوڑنا. اب یہاں پہ جب اپنی باری آتی ہے تو بندہ پوچھے کہ آپ نے تو گوانتو نامو بے سے جن کو آپ نے کئی سال تک رکھا, 20 سال تک وہاں پہ رکھا, 15 سال رکھا, ان کو آپ 20 سال بعد کہہ رہے ہیں جی یہ بے گناہ ہیں اور ان کو ہم رہا کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کے عدالتی نظام کو نہیں مانتے وہ, اور اس وقت یہ غصہ نکالا گیا. اور اب جو غصہ نکالا جا رہا ہے, ایک ہے جی کشمیر پہ ہمارے اسکرپٹ پہ چلیں, اور دوسرا امریکہ کو فوجی اڈے فراہم کیے جائیں, ورنہ پھر ہم یہ کام کریں گے اور یہ کرتے رہیں گے. یہ ہوا ہے جی. اور سارا وقت کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ ادھر جو مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے, بار بار کا اس طرح کے ایشوز جو نان ایشوز ہیں ان کو وہاں 10 لاکھ بندہ جو ہے وہ ان کو کیمپوں میں منتقل کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. بھائی جو تم مظالم کر رہے ہو, جو مارا ماری آپ نے عراق میں کی ہے, جو لبنان میں کرایا ہے, جو شام میں کرایا ہے, جو لیبیا میں کرایا ہے, جو افغانستان میں ہو رہا ہے پچھلے 50 سال سے, وہ تمہیں شرم نہیں آتی, نہ نظر آتا ہے جی. اخیر نہ ان کے پاؤں میں چپل ہوتی ہے وہ طالبان, نہ انہوں نے اس طرح پٹکا بنیا ہوں جی میں کوئی چھترے اور بکرے بیچن آئے نے, اور انہوں کا جڑا بڑے سے بڑا سورما جو ہے امریکن, وہ اس کے آگے آگے خوش آمدی ٹٹووں کی طرح گھوم رہا ہوتا ہے. تو یہ تو پھر ہونا تھا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.